واقعہ شروع ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے ورغلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگائی، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے تحت دروازوں کو کھول دیا۔ باہر جو ہے وہ عزیز مصر موجود تھا۔ عزیز مصر کو دیکھ کر زلیخا نے پینترا بدلا، فوراً حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی براءت کی گواہی اور آپ کی جو صفائی ہے وہ ایک بچے نے دی۔ یہاں تک گزشتہ درس کے اندر واقعہ تفصیل سے گزر چکا ہے۔ آپ نے کل کے سبق میں سنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب بالکل غلطی سے صاف ظاہر ہو گئے اور معلوم ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں ہے، تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ درگزر کیجئے، اور زلیخا کو کہا تو اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ تو عزیز مصر نے بات کو چھپانے کی بڑی کوشش کی، جیسا کہ کل آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیا جا چکا ہے، لیکن بات پھیلتی چلی گئی، بات چھپی نہیں، بلکہ یہ بات تھوڑی تھوڑی کر کے وہاں پہ جو دیگر افسران موجود تھے ان کی بیویوں تک بات چلی گئی۔ اب جب عورتوں میں بات چلی جاتی ہے تو پھر وہ بڑی لمبی بھی ہو جاتی ہے اور اس کو ختم کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو عزیز مصر کے جو دیگر افسران تھے ان کی گھر والیوں کو جب علم ہوا کہ جو زلیخا ہے بڑے گھر کی ملکہ ہے اور ایک کنعان کا رہنے والا غلام اس پہ فریفتہ ہو گئی، اس پہ عاشق ہو گئی، اس قسم کی باتیں جب ان تک پہنچی تو انہوں نے آپس کے اندر باتیں بنانا شروع کر دی۔ گویا کہ زلیخا کے لیے یہ بہت بڑا طعنہ تھا، کیونکہ غلام کی کوئی حیثیت نہیں تھی اور غلام کو اچھی نگاہوں سے دیکھا بھی نہیں جاتا تھا۔ تو عزیز مصر کی بیوی جو زلیخا تھی، ظاہر ہے وہ ملکہ تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ غلام تھے، کنعان کے رہنے والے تھے، تو وہ بڑے گھر کی تھی، سردار بھی تھی اس کی، لیکن غلام پہ فریفتہ ہو گئی، تو انہوں نے اس قسم کے طعنے زلیخا کو دینا شروع کر دیے کہ وہ دیکھو عزیز مصر کی بیوی کو، وہ دیکھو زلیخا کو، وہ دیکھو اپنے غلام پہ عاشق ہو گئی، اپنے غلام پہ فریفتہ ہو گئی۔ اس قسم کی گفتگو جب زلیخا نے سنی تو زلیخا نے ایک چال چلی، اور وہ ایسی عجیب چال تھی کہ جس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے لایا گیا، اور زلیخا کے اوپر جو الزام لگ رہے تھے، باتیں کسی جا رہی تھی، اس میں زلیخا کی براءت بھی ہو گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام پر جو الزام لگا تھا اس کی براءت کا بھی اظہار ہو گیا۔ زلیخا کہنے لگی، اس نے ایک مجلس لگائی ایسے بیٹھنے کی، متکئن کا لفظ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، ایسے آپس میں جیسے بیٹھتے ہیں، ایک مجلس لگائی، اور جن جن عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں زلیخا کو طعنہ دیا تھا کہ غلام پہ فریفتہ ہو گئی، غلام پر عاشق ہو گئی، ان ساری عورتوں کو اس مجلس کے اندر بلا لیا، اور سامنے ایسی چیزیں رکھی جس کو چھری کے ساتھ کاٹا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ چھری بھی رکھ دی، جیسا کہ چھری کا استعمال آج بھی ہوتا ہے، عرب میں بھی چھری کا استعمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ عرب والے بڑے جانور کو جو ہے پورا کے پورا اس کو پکا لیتے ہیں، پکانے کے بعد پھر وہ اپنے دسترخوان پہ رکھتے ہیں، پھر مہمانوں کے ہاتھوں میں چھریاں دے دی جاتی ہیں، وہ بقدر ضرورت اس جانور کو چھری کے ساتھ کاٹ کر استعمال کرتے ہیں۔ آج کل یہ عرب کے اندر آج کل بھی یہ رواج موجود ہے۔ تو اس وقت یہ مصر میں رواج تھا کہ چھریوں کے ذریعے چیزوں کو کاٹا جاتا، چھریوں کو استعمال کیا جاتا۔ تو وہاں پہ جب مجلس لگی تو ان کے سامنے ایسی چیز رکھ دی جس کو کیا ہے چھری کے ساتھ کاٹا جاتا، اور ہر عورت کے ہاتھ کے اندر کیا دے دی، چھری دے دی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا، حضرت تو پھر غلام تھے، ماتحت تھے زلیخا کے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایسے نکلے، جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کا حسن بھی بہت زیادہ تھا، پھر کڑیل قسم کے نوجوان تھے،
تو انہوں نے اپنے بجائے اس چیز کو کاٹنے کے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ علماء نے یہاں پہ دو باتیں لکھی ہیں کہ عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ حسن یوسف کو دیکھ کر وہ مدہوش ہو گئی، ان کو ہوش ہی نہ رہا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے کاٹنا کیا ہے، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا، پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے ہاتھ کو کاٹ ڈالا، وجہ یہ لکھی ہے ہاتھوں کو کاٹنے کی۔ اور دوسری وجہ بعض مفسرین نے لکھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حسین و جمیل تھے، نیچے نظر کر کے جا رہے تھے اور عورتیں ان کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی، حضرت متوجہ نہیں ہو رہے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمانی تھی، تو انہوں نے جان بوجھ کر ہاتھوں کو کاٹا، شاید کہ ہاتھوں کو کاٹ کر یہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ دونوں وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو حسن یوسف کو دیکھ کر ان کے ہوش و حواس اڑ گئے، پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے وہ چیز کاٹنی ہے یا ہاتھوں کو کاٹنا ہے، اس وجہ سے انگلیاں کاٹ ڈالی، یا دوسری وجہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر کاٹ ڈالی، شاید کہ یوسف کو ترس آ جائے، وہ ہماری طرف دیکھ لے۔ اور یہ مثالیں آج کل کے زمانے میں بھی ملتی ہیں کہ کسی کے ساتھ جب انسان کو زیادہ محبت ہو جائے، وہ کہتے ہیں خون سے تیرا نام لکھا ہوا ہے، کاغذوں پہ لکھتے ہیں، ہاتھوں پہ لکھتے ہیں، یہاں چھری لگا لگا کے اپنے جسم پہ نام لکھ کر وہ اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم تمہارے سچے عاشق بھی ہیں اور محب بھی ہیں۔ تو اس وقت یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹا، شاید کہ یوسف کو ترس آ جائے اور وہ ہماری طرف کیا ہے بھائی دیکھنے لگ جائے۔ جب انہوں نے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا، ہمارے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یوسف کو دیکھ کر تو عورتوں نے انگلیوں کو کاٹ ڈالا تھا، اگر میرے پیارے حبیب کو دیکھ لیتی تو اپنے کلیجوں کو نکال دیتی اور ان کو کاٹ ڈالتی۔ اللہ تعالیٰ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ حسن عطا فرمایا تھا۔ تو بہرحال جب انہوں نے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا تو اب زلیخا کو بات کرنے کا موقع مل گیا اور ان پر چوٹ لگائی کہ تم مجھے طعنہ دیتے ہو کہ ایک غلام پر عاشق ہو گئی، فریفتہ ہو گئی، میں نے تو پھر بھی اپنے آپ کو برداشت کر لیا، اپنے آپ کو ہوش و حواس میں رکھا، اپنے ہاتھ میں نے نہیں کاٹے، اور تم تو اس کے حسن کی بھی تاب نہ لا سکے، اور تم نے تو اس کو دیکھ کر کیا ہے بھائی اپنے انگلیوں کو کاٹ ڈالا۔ اب گویا کہ زلیخا کو چوٹ لگانے کا کیا مل گیا، موقع مل گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب انہوں نے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا تو پھر زلیخا نے وہی بات دہرائی کہ اگر یہ میری بات نہیں مانے گا نا، میں اس کو قید میں ڈلوا دوں گی۔ اور یہ بات بھی ذکر فرمائی کہ یوسف جو ہے یہ بالکل صاف ستھرا ہے، غلطی میری تھی، لیکن اگر اس نے میری بات کو نہیں مانا تو میں اس کو نا قید میں کسی طریقے سے پہنچا کے ہٹوں گی، قید میں ڈلوا دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں نے بھی کہنا شروع کر دیا جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا تھا کہ تو یہ ملکہ ہے، تیری سردار ہے، لہٰذا اس کی بات مان لے، اس کا خیال کر، اس قسم کی گفتگو کرنا شروع کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے لیے قید بہتر ہے اس گناہ سے، مجھے اس سے بچا دے، بے شک مجھے قید میں ڈال دے۔ اب دیکھو انبیاء کی سیرت کتنی صاف ستھری ہوتی ہے، میں اور آپ اگر ہوتے نا کہتے کوئی بات نہیں، آخرت میں دیکھی جائے گی، دنیا میں کام چلاؤ، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے کہ آخرت میں دیکھی جائے گی، دنیا میں کیا کرنا ہے، کام چلاؤ، آخرت آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے اوپر یہ غلبہ طاری ہوتا ہے تو حضرت یوسف نے قید میں جانا پسند فرما لیا اور اللہ سے دعا بھی کر دی، یا اللہ مجھے گناہ سے کسی طریقے سے بچا دے، مجھے قید قبول ہے۔ صحابہ اکرام میں بھی یہ بات تھی کہ اگر دنیا میں کوئی غلطی ہو جاتی تو فوراً بے چین ہو جاتے، اور ان کی کوشش ہوا کرتی تھی کہ غلطی کا بدلہ دنیا میں ہی سزا مل جائے، آخرت میں نہ ملے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ مجھے قید پسند ہے اور جس کی طرح مجھے یہ بلا رہی ہیں اس سے مجھے بچا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے اس گناہ سے بچ گئے اور آپ کہاں چلے گئے، قید کے اندر چلے گئے۔ پھر قید کے اندر کیا ہوا، وہ قیدی آئے اور انہوں نے اپنے خواب ذکر کیا، انشاءاللہ وہ کل ذکر کریں گے۔ اب بات ترجمہ دیکھتے جائیے، بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ ارشاد فرمایا وقال نسوة فی المدینۃ امرأۃ العزیز، کہنے لگی عورتیں شہر میں عزیز کی بیوی پھسلاتی ہے، عزیز کی بیوی پھسلاتی ہے، تراود فتاہا عن نفسہ، اپنے غلام کو اس کے نفس سے، اپنے غلام کو اس کے نفس سے کیا کرتی ہے، پھسلاتی ہے، فریفتہ ہو گئی ہے۔ قد شغفہا حبا، اس کا دل اس کی محبت میں فریفتہ ہو چکا ہے۔
شغف کہتے ہیں دل کے اوپر جو اوپر چیز ہوتی ہے نا، وہ جو لفافہ ہوتا ہے اسے شغف کہا جاتا ہے۔ کسی انسان کے دل کے اندر دوسرے کی محبت زیادہ ہو جائے اور دل کے اندر پیوست ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں تو فلاں کے دل کے فلاں کی محبت فلاں کے دل کے شغف میں داخل ہو گئی، مطلب ہے دل کے لفافے کے اندر کیا ہو گئی، داخل ہو گئی، تو کہنے لگی کہ یہ فریفتہ ہو چکی ہے۔ آگے انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم دیکھتے ہیں اس کو واضح غلطی میں، باتیں بنا رہی ہیں اور یہ زلیخا کو تانا لگا رہی ہیں کہ یہ تو بڑی گمراہ عورت ہے، اتنے بڑا عہدہ ہونے کے باوجود، سردار ہونے کے باوجود، ملکہ ہونے کے باوجود، اور عاشق دیکھ کس پہ ہوئی، ایک غلام پہ، یعنی اس قسم کی جو باتیں جو ہیں بنانا شروع کر دی۔ فلما سمعت بمکرہن، جب سنا اس نے ان کے فریب کو، کس نے، زلیخا نے، ارسلت الیہن، تو بلا بھیجا ان کی طرف، وَأَعْتَدَّتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور تیار کی ان کے لیے ایک مجلس تکیہ لگائی ہوئی، اور دے دی ان میں سے ہر ایک کو چھری، وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اور کہا یوسف کو تو ان کے پاس نکلا۔ جب سب کے ہاتھ میں چھریاں پکڑا دی، مجلس بالکل تیار ہو گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا کہ آجا، ان کی طرف نکلا۔ ہو سکتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے علم میں بھی نہ ہو، ویسے ہی بلایا کہ باہر آ ذرا چکر لگا۔ تو فلما رأینہ اکبرنہ، جب انہوں نے اس کو دیکھا تو انہوں نے اس کو بڑا جانا، حضرت یوسف کو کیا جانا، بڑا جانا، وقطعن ایدیہن، اور کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ، وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا، کہنے لگی اللہ کی پناہ یہ انسان نہیں ہے۔ حضرت یوسف کے حسن کی تاب نہ لا سکی، کہنے لگی یہ انسان نہیں لگتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ شخص تو نہیں ہے یہ شخص مگر بزرگ فرشتہ، یہ تو بڑا اعلی درجے کا فرشتہ ہے۔ حضرت کے چہرے پہ پھر انوارات بھی تھے، حسن بھی تھا، پھر پاک دامنی کے انوارات بھی تھے، کیونکہ حضرت نے اپنی جوانی کو بچایا۔ جیسے میں نے کل ذکر کیا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے آدمی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں ایک وہ بھی ہے جو امام عادل، انصاف کرنے والا امام، بادشاہ کو ضروری نہیں ہے بادشاہ، اگر کسی کو اللہ کوئی عہدہ دے دے اور وہ بالکل انصاف کرے تو وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آدمی جس کی جو جوانی ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزری ہو، بچپن کے بعد جوانی کہاں گزری ہو، اللہ کی عبادت میں۔ مجھے تو یہ بات پھر کہنے دیجئے نا کہ مدارس کے اندر جو طلباء پڑھتے ہیں نا ان کی جوانیاں اللہ کی عبادت میں گزرتی ہیں، اور یہ پھر اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے بھی ہوں گے، یہ بات سمجھا کریں۔ ہمیں بھی اپنی جوانیوں کی حفاظت کرنی چاہیے، جو جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے تو وہ کل قیامت والے دن کہاں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ ایسا آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ابھی نماز پڑھ کے جائیں گے صبح کے وقت، پھر انتظار ہے کہ صبح اٹھیں گے نماز پڑھنی ہے، صبح کی پڑھ کے گئے تو ظہر کا انتظار، ظہر کی پڑھ کے گئے تو عصر کا انتظار، اور پھر یہاں بھی یہ بات کہنے دیجئے یا ائمہ کرام بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، کیونکہ جہاں کہیں بھی جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کو فکر ہوتی ہے کہ میں نے جا کر نماز پڑھانی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، ہمیں بھی یہ فکر پیدا کرنی چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ 2 آدمی جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اب دیکھو اولیاء اللہ آتے ہیں، علماء آتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی برادری نہیں ہے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ ان کو ملنے کے لیے کیوں آتے ہیں کہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ کی محبت، اللہ کے لیے محبت کرنے والا بھی کہاں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور ان میں سے یہ بھی ہے جو اس مضمون کے متعلق ہے کہ جس کو حسین و جمیل عورت دعوت دے گناہ کی طرف اور وہ آگے سے کہہ دے نہیں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اپنے آپ کو بچا لے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچایا۔ وہ ایک واقعہ آتا ہے نا حدیث پاک کے اندر کہ اگر انسان گناہوں سے بچ جائے نا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکال دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے 3 آدمی جا رہے تھے جنگل کے اندر، مشہور واقعہ آپ سنتے ہیں کہ بارش آ گئی تو ایک غار کے اندر چھپ گئے 3 آدمی، تو بارش آئی تو اوپر سے چٹان آئی اور غار کا منہ اس نے بند کر دیا۔ 3 آدمیوں نے بڑا زور لگایا کہ یہ چٹان دور ہو جائے، لیکن نہیں دور ہوئی، تو پھر کیا کیا تھا انہوں نے تینوں نے اللہ سے دعا کی تھی نا، اور ان 3 آدمیوں میں سے ایک آدمی وہ بھی تھا، اس نے کہا تھا کہ یا اللہ میں اپنی چچا کی بیٹی پہ عاشق تھا،
اور میں اس کو ہر اعتبار سے اپنی طرف بلا رہا تھا، وہ جواب دے رہی تھی۔ ہوا یوں کہ قحط آ گیا تو اپنا اس نے شرط لگا دی کہ اگر تو 20 دینار مجھے تیار کر کے دے گا نا، میں تجھے اپنے اوپر کیا دے دوں گی، قبضہ دے دوں گی، تو میرے اوپر جو مرضی کرنا، 20 دینار مجھے کما کے دے۔ تو آدمی کہتا ہے کہ میں نے بڑی محنت کے ساتھ 20 دینار، بڑی رقم تھی اس زمانے میں، 20 دینار کو تیار کیا، اور میں نے اس اپنی محبوبہ کو، چچا کی بیٹی کو کہا یہ 20 دینار ہیں تیرے، لہٰذا اب تو مجھے جو ہے اپنے اوپر قبضہ دے، میں جو مرضی چاہوں کروں۔ کہتے ہیں کہ میں اس کے اوپر لیٹ گیا، اور اس لڑکی نے کہا کہ اللہ سے ڈر، مجھے ایسا نہ کر، اللہ سے ڈر، میرے ساتھ ایسا کام نہ کر۔ تو آدمی کہتا ہے کہ یا اللہ میں پیچھے ہٹ گیا صرف اس جملے کی وجہ سے، یا اللہ اگر یہ عمل تجھے پسند ہے تو اس کی برکت سے اس چٹان کو دور کر دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ چٹان دور ہو گئی۔ تو اسی لیے جب انسان گناہوں سے بچتا ہے نا، اللہ تعالیٰ مشکل حالات کے اندر اسے بچا دیتے ہیں، اور مشکل حالات میں سے کیا کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام دروازہ بند ہے، سارے حالات ہیں، لیکن گناہوں سے دور بھاگے، اللہ تعالیٰ نے سارے راستے کیا فرما دیے، آسان فرما دیے۔ تو انہوں نے کیا کہا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ کہنے لگی کہ نہیں ہے یہ مگر بزرگ فرشتہ، یہ انسان نہیں لگتا، ہمیں تو کوئی فرشتہ ہی معلوم ہوتا ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، اب دیکھو زلیخا کو چوٹ لگانے کا موقع مل گیا، کہنے لگی یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو، صبح شام جو میرے بارے میں تبصرہ کر رہی ہو کہ زلیخا یوں ہے، غلام پہ عاشق ہو گئی، غلام پہ فریفتہ ہو گئی، اس جیسی کوئی کمزور عورت نہیں ہے، یہ وہی ہے، یہ دیکھ لو، تم تو اپنے آپ کو سنبھال بھی نہیں سکی۔ وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ عَن نَفْسِهِ، اور کہا البتہ تحقیق میں نے ہی پھسلایا تھا اس کو اس کے نفس سے، فَاسْتَعْصَمَ، پس یہ محفوظ رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کا اعلان کر دیا، کس نے، زلیخا نے، کہ جب وہاں بات بنی تھی نا میرے شوہر کے سامنے، میری ہی غلطی تھی، میں نے ہی اس کو پھسلایا تھا، لیکن یہ تو بچا رہا، اسی نے تو کوئی اس قسم کی گفتگو ہی نہیں کی۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اب اگر یہ نہیں کرے گا جو میں کہتی ہوں اس کو، لَيُسْجَنَنَّ، البتہ میں ضرور اس کو قید کر دیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور ہو جائے گا یہ بے عزت لوگوں میں سے۔ ساتھ ساتھ دھمکی بھی لگا دی، اگر اب بھی یوسف نہیں مانا نا میری بات کو تو یہ جو ہے بے عزتہ بھی ہو جائے گا، اور میں اس کو قید میں بھی ڈلوا دوں گی۔ یہ اس نے کیا لگا دی، دھمکی لگا دی۔ اور وہ عورتیں بھی حضرت یوسف کو کہنے لگی گزارا کر لیں، کوئی بات نہیں، سردار ہے، بڑی ہے، ملکہ ہے، اس قسم کی گفتگو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہنا شروع کر دی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام بڑے پریشان کہ پہلے تو صرف زلیخا ہی گناہ کی طرف بلا رہی تھی، اب ساری ہی عورتیں مائل ہو گئی اور سبھی گناہ کی طرف دعوت دے رہی ہیں۔ ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا کیا کریں جی، پھنس گیا تھا، کیا کریں جی، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ نہیں، اللہ کا نبی جو ہوتا ہے نا، اور جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، چاہے حالات ہر طرف سے تنگ آ جائیں، گھیرا کر لیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی طرف کیا کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں۔ تو فرمایا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ کہنے لگے، یوسف نے فرمایا اے میرے رب، قید مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں۔ یا اللہ، یہ جو دھمکیاں لگا رہی ہیں کہ قید میں ڈلوا دیں گے اور بے عزت کر دیں گے، یا اللہ مجھے قید پسند ہے، میں گناہ نہیں کر سکتا، مجھے زیادہ محبوب کیا ہے بھائی، قید ہے۔ فرمایا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نے نہ پھیرے مجھ سے ان کا مکر، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور ہو جاؤں گا میں نادانوں میں سے۔ یا اللہ تو ہی ہے، مجھ سے ان کو دور کر دے، چاہے قید میں ڈال دے لیکن مجھے بچا، گناہ سے مجھے بتا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جب انسان کو گناہ ہر طرف سے بلا رہا ہو اور ہر طرف سے معاشرہ بھی گناہ کی دعوت دے رہا ہو، راستے بھی سارے کھلے ہوں، راستے بھی کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہیں، دنیا نہیں، آخرت چاہیے، دنیا نہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ دنیا کی جو لذت ہے چند دنوں کی ہے، چند دن قید کاٹ لیں گے، چند دن کی مشقت ہے، آخرت کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے بھی، راحت ہے۔ ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی بات پیش آ جائے تو ہم نے ترجیح کس کو دینی ہے بھائی، آخرت کو دینی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فاستجاب له ربه، قبول کر لی دعا اس کی اس کے رب نے، فصرف عنہ کیدہن،
پھیر دیا اس سے ان کا مکر، انہو هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کی دعا کو کیا فرمایا؟ قبول فرمایا اور حضرت کو قید میں پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو کیا کرنے والے ہیں؟ سننے والے ہیں۔ فرمایا ثم بدا لہم من بعد ما رأوا، فرمایا پھر ظاہر ہوا ان کے بعد ان کے لیے کہ انہوں نے دیکھ لی نشانیاں، لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، کہ اس کو قید کر دیا جائے ایک مدت تک۔ پھر اس کو حضرت کو کیا کر دیا گیا؟ ایک مدت تک قید کر دیا گیا۔ اب قید میں جانے کے بعد پھر کون سے واقعات ہیں وہ جو آپ سنیں گے آگے، کہ قیدیوں کا خواب دیکھنا، پھر اس کی تعبیروں کا بتانا، یہ لمبا چوڑا سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمارے درس کو قبول فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔